أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم
والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل مختال کفور. صدق اللہ العظیم. برادران کرام، یہ سورہ حج کی 38ویں آیت ہے، جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، ان اللہ یدفع، اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں ان کے دشمنوں کو جو صحیح میں ایمان والے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں سچے مسلمان اور سچے ایمان والے ہوتے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ خود دشمنوں کو ہٹا دیتے ہیں. ایمان والوں کو جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں دشمنوں کو تم سے، بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو. اگر اس آیت کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مکے کو عمرے کے غرض سے جا رہے تھے، لیکن مکے میں کفاران قریش کا غلبہ تھا، قوت تھی، مسلح تھے. انہوں نے آپ کو روک دیا، جانے نہیں دیا. لیکن اس کے 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان قریش کے تمام سرداروں کو، ان کی قوت کو، ان سب کو جو ہے دشمنوں کو مسلمانوں کے ہٹا کے 2 سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جیت دی، اور وہ بلا کسی اس کے پھر وہ داخل ہو گئے. اب اسی کے پس منظر میں آپ صلح حدیبیہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت یہ آیت نازل کی ہے. تو یہ تو اس وقت کے واقعے کی ہے، لیکن یہ آیت رہتی دنیا تک سارے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جب کبھی بھی تمہارے دشمن ہوں، تمہارے اپنے اعمال صحیح ہوں، ایمان تمہارا پختہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خود ہٹا دیں گے، جلد یا بدیر. اس کے بعد کا حصہ جو میں نے پڑھا قرآن کی یہ آیت میں، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، لا يحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ان لوگوں کو جو خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکرے ہوتے ہیں. تو ناشکروں کو اور خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہم سب کو امانت دار بنائے اور اللہ کا شکر گزار بنائے. اب آج کے پروگرام کے تعلق سے الحمدللہ آج 819ویں نشست منعقد ہو رہی ہے شریعت انفارمیشن کی جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں، اور اس کو مخاطب کرنے والی ہیں شہر کی مشہور جانی مانی شخصیت جناب ڈاکٹر متین قادری صاحب. اور آج کا آپ کا عنوان ہے کہ صحبت کے اثرات انسانی زندگی پر. آج
19 دسمبر ہے 2022 اور بعد نماز عصر ہم کانفرنس ہال میں جمع ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کے مقرر جناب متین خارجی صاحب سے کہ وہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، جیسے کہ ابھی آپ سن چکے ہیں، آج جو موضوع گفتگو ہے صحبت کے اثرات انسانی زندگی پر۔ قدرت نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی، اس کے عمیق مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں دوسرے سے اثر قبول کرنے اور اپنے اثرات دوسرے پر ڈالنے کی صلاحیت باتم موجود ہے۔ اگر ہم جدید سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارا نظام شمسی میں جتنے سیارے اور سیارچے ہیں سب سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں اور سورج سے اثر قبول کرتے ہیں اور اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ثقل کشش گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ سورج کو مرکزی حیثیت اس نظام شمسی میں حاصل ہے، اس لیے سورج کا اثر ان سب سیاروں پر زیادہ ہوتا ہے۔ گرما کے موسم میں سورج کی تمازت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا کرۂ ارض، جس کو ہم زمین کہتے ہیں، گرم ہو جاتی ہے۔ سمندروں کا پانی بھاپ بن کر بادلوں کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں جب ہمارے کرۂ ارض پر پڑتی ہیں تو رات کی تاریکی ختم ہو کر دن کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ چاندنی راتوں میں چاند کی کشش کی وجہ سے سمندروں میں لہریں اٹھتی ہیں اور سمندروں میں مد و جزر کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ بارش جس علاقے میں ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، خشک زمین ہری بھری نظر آتی ہے۔ المختصر، اس کائنات میں ہر چیز دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے اور دوسرے کا اثر بھی قبول کرتی ہے۔ یہ وصف قدرت نے انسان میں تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے۔ انسان میں زیادہ ہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ڈومینیٹ کرے دوسروں کو، اور بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو فالو کرنا زیادہ پسند کرتے، دوسروں کی دیکھا دیکھی کرنے کا۔ انسان جن ساتھیوں میں پروان چڑھتا ہے، انسان جن سانچوں میں پروان چڑھتا ہے، یعنی خاندانی عادتیں اور ان کے اثرات، گھر کا ماحول جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا ماحول، اسکول مدرسے کا ماحول اور ان مقامات پر حاصل ہونے والے تعلیم و تربیت کا اثر اس کی ذات اور صفات، اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں، اس کے اخلاق، عادات و اطوار اور اس کے رہن سہن سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی نشست و برخاست، اس کی گفتگو اور اس کا چال چلن گویا کہ ہر عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس ماحول سے پروان چڑھ کر آیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان اچھائی کی بنسبت برائی کو جلد قبول کرتا ہے۔ انسان اچھائی کی بنسبت برائی کو جلد قبول کرتا ہے اور اچھائی کی بنسبت برائی سے بہت جلد اچھائی سے برائی بنسبت برائی زیادہ اثر دکھاتی ہے اثر کرنے میں۔ اس لیے علماء کرام، بزرگان دین نے فرد کی تربیت کے لیے اچھی صحبت کو انسان کی تربیت کی سب سے اہم ترین منزل قرار دیا ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے صحبت بڑی اہم قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحبت میں تاثیر کی بڑی صلاحیت رکھی ہے۔ صحبت خواہ ہو اچھی ہو یا بری، اثر ضرور کرتی ہے۔ اخلاق و عادات ہم نشینوں کے غیر محسوس انداز میں دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ محسوس ہی نہ کرتے، ہم دوسرے کا اثر قبول کر لیتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثالوں سے اچھی اور بری صحبت کے اثرات کو واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونسق الکیر۔ المسک امام یازی کا وام یتبتبا منہ واما ان تجدو منہ ریحا طیبا، نفخ
खैर अम्मा इन यहरसी सियाबका वमन तजिद मिनूरिहन खबीसा। अच्छे और बुरे साथी की मिसाल नबी वसल्लम ने ऐसे फरमाई जैसे कोई मिश्क बरदार हो और कोई भट्टी धुनकने वाला। दो आदमी है, एक मिश्क बरदार है और दूसरा भट्टी धुनकने वाला है। चुनाचे मिश्क बरदार तुमको मिश्क देगा या तुम खुद उससे ख़रीदोगे या फिर कम अज़ कम इससे तुमको खुशबू मिलेगी मिश्क की, उसके साथ रहोगे तो। लेकिन भट्टी धुनकने वाला तुम्हारे कपड़ों को जला देगा या फिर तुम इससे नागवार बो ही पाओगे। कपड़े भी नहीं जले तो नागवार बोएगी भट्टी जलाने वाली। लायक लोगों के लिए नालायकों की सोबत में कई नुकसानात हैं। लायक लोगों के लिए नालायक लोगों की सोबत में कई नुकसानात हैं। जैसे कच्चे और नापुख्ता मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वो पानी मिट्टी से आलूदा हो जाता है। अगर वो आग की भट्टी पे नहीं पका हुआ हो बर्तन तो मिट्टी उस पर असर दिखाती पानी पे। फिर सवाल पैदा होता है कि कैसे लोगों की सोबत अख्तियार की जाए। सवाल पैदा होता है, माशरे में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है लोग जो है फिल्मी इंडस्ट्रीज़ के लोगों से या सियासी पॉलिटिकल लीडर से अपनी दोस्ती बढ़ाने में या पुलिस ऑफिसर से या हुकूमत के किसी ओहदे पर रहने वालों से अपने ताल्लुक़ात को बढ़ाने, उनकी सोबत इख्तियार करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। दूसरा तबक़ा वो है जो दौलतमंद लोगों के ज़ेर असर होता है और वो चाहता है कि दौलतमंदों के हल्का बगोश हो जाएं ताकि उनसे कोई माली मनफ़ियत हासिल हो। आम तौर पे ये देखा गया है कि यह नहीं देखते कि कमाने वाला किस ज़राए से रकम कमा रहा है, बस पैसे वाला है तो उसके पीछे चले जाएं। नहीं मालूम कि अखलाक़ी एतबार से, दीनी एतबार से वो कितना नापुख्ता है और कितने कमज़ोरियाँ उसमें मौजूद हों, ये देखा नहीं जाता। अल्लाह ताला ने इसीलिए सूरह कहफ में फरमाता है वज़बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदावति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिउ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फ़ुरूता। सूरह कहफ की 28वीं आयत है, आप अपने आप को इन लोगों से वाबस्ता रखिए जो सुबह और शाम अपने रब को उसकी रज़ा जुई की खातिर पुकारते हैं। पहली चीज़ बताई गई कि उससे वाबस्ता हो जाओ जो सुबह और शाम अल्लाह को पुकारता है, दिखावे के लिए नहीं, लोगों में अपने नेकी के चर्चे कराने के लिए, लोगों में बताने के लिए कि बड़ा ज़ाकिर अल्लाह का ज़िक्र करता है इसलिए नहीं, बल्कि मकसद ये होता है कि अल्लाह की रज़ा उसको हासिल हो जाए। ऐसे लोगों से वाबस्ता हो जाओ। नबी अकरम से हुक्म दिया गया, उनके ज़रिए हम सबको बताया गया। इस तरह अल्लाह ताला का एक और इरशाद ये भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सूरह तौबा आयत नंबर 119। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, हक़ परस्त लोगों के साथ हो जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुल अला दीनी क़लीलिही फलयंज़ुर अहदुकुम मन युक़ालिल। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में ये रिवायत है जिसके माने आदमी अपने दोस्त की रविश पर होता है, उसका दोस्त जिस रविश पर चलता है इन्हें भी उसी पे चलता। लिहाजा तुम में से हर एक कोई देखना चाहिए वो किससे दोस्ती कर रहा है। अब दोस्ती का मैार बताया जा रहा है कि भाई दोस्ती किससे कर रहा, पहले देखो तुम। सिर्फ दो माल दौलत इज़्ज़त शोहरत, झूठी इज़्ज़त झूठी शोहरत पीछे चले आ रहे लोगों के, तो ये देखा जाए। कहा गया कि तुम देखो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू रज़ीन से फरमाया क्या मैं तुम्हें दीन की बुनियाद और उसका खुलासा ना बताऊं, रज़ियल्लाहु ताला, जिसके ज़रिए तुम दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल कर सकते हो। एक तो इरशाद फरमा दिया कि जो है दोस्ती किससे कर रहे हो पहले देख लो उसको। अब फरमा रहे क्या किया जाए, दुनिया और आखिरत की भलाई कैसे हासिल की जा सकती है। फरमाया ज़िक्र और याद इलाही से अपनी ज़बान को मुतहरिक रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है हमेशा ज़िक्र और अज़गार करते रहो और अल्लाह की याद से अपनी ज़बान को मुतहरिक रखो। और किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह ही के लिए करो। अब साहब सवाल ये कि हम जो मोहब्बत करते हैं, मैं भी बताया असर वाले आदमी से, वो माली एतबार से असरदार हो, जो है सियासी एतबार से असरदार हो, मज़हबी एतबार से बड़ा हो, मिली एतबार से कोई ओहदा रखता हो,
ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے، میری فوٹو لو بھائی، میں اکثر لوگوں کو دیکھا ایسے خواہش مند ہوتے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ لوگوں کو بتا کے شو کرنے کے لیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، تو یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو ہے محبت کرو کسی سے، تو یہ محبت بھی ہو جاتی ہے، ان سے محبت ہوتی کہیں کو مالی منفعت کے لیے، دنیا کے کچھ کاموں کے لیے، دین نہیں ہوتا۔ دین ہوا تو پھر غریب کو دیکھنا پڑے گا، اللہ والے کو دیکھنا پڑے گا۔ تو محبت کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو، یاد رکھو۔ اب دوسری ایک اور محبت ہوتی ہے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، کسی قد و قامت کی وجہ سے، اور فلمی لوگوں سے کرتے ایکٹنگ کی وجہ سے، اس کے گانے کی آواز کی وجہ سے۔ اب آج کل تو اور ایک چیز بڑھ گئی، اسپورٹس پرسنز جو ہے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کھلاڑیوں سے۔ ابھی کئی مسلمان بچے میسی کی جرسی، میسی وہ جو ہے جو میسی فٹ بال پلیئر تھا، اس کی جرسی، اس کے نام کی جرسی پہن کے پھر رہے، کیا ہے تو بولے ہمارا فیوریٹ پلیئر ہے۔ تو یہ محبت، تو یہ کھیل کی وجہ سے محبت ہے۔ یہاں کہا گیا نہیں کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب اللہ کے لیے محبت کرنا تو کیا کرنا پڑے گا، دیندار کو دیکھنا پڑے گا، اور دیندار عموماً بہت کم اہل ثروت ہوتے، غریب لوگ ہی زیادہ ہوتے۔ اب غریبوں سے کون محبت کرنا چاہے گا، بڑا اہم معاملہ یہ۔ تو کرو تو صحبت اختیار کرو تو ایسے لوگوں کی کرو۔ اور فرمایا کسی سے بغض اور عداوت رکھو تو اللہ ہی کے لیے رکھو، نفس ذاتی نہیں حول ہونا کسی سے بغض عداوت رکھ رہے، اللہ کے دین کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان پہنچا رہا، پھر عداوت بغض اس کو میرے سے، دین کا دشمن ہے اللہ کے نبی کے، بس پھر میں پھر اس کا دشمن، اس سے بغض عداوت، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور فرمایا ابو رزین کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، غور سے سنیے، فرمایا گیا کہ جب آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ سن رہے آپ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے کوئی بھائی سے بہت سگا بھائی ضروری نہیں ہے، کلمہ کو بھائی آپ کا، اس سے ملاقات کے لیے کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 70,000 فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مقصد مگر اللہ کی رضا ہونا، اللہ خوش ہو جائے میرے سمجھ میں، اور سب کے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رب اس نے تیری وجہ سے لوگوں سے تعلقات قائم کی رکھے ہیں تو اس کو جوڑ دے، اگر تم خود اس کام میں لگا سکو اور اس پر عمل کرو تو ضرور کرنا۔ یہ بھی وصیت کر دی، اگر تم خود کر سکو تو تم بھی کرو، یہ کہ لوگوں کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، خیریت کے لیے جاؤ، پھر گھر سے نکلو، پھر اللہ کی رضا، کوئی اور مقصد نہ ہو، ان کا کھانا پینا یا کوئی اور ان سے تعلقات بڑھانا، یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو جائے۔ یہاں یہ بحیقی کی روایت ہے، یہاں مجالس سے مراد اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء اکرام اور واعظین کی مجلسیں ہیں۔ صاحب یہ مجلس میں تو 8-10 لوگ رہتے، لیکن ابھی کوئی سیاسی لیڈر آ جائے یا فلمی ہیرو آ جائے تو میں سمجھتا ہوں پوری یہ روڈ جام ہو جائے، نظام کالج کرنے بھی جگہ نہیں ملے ٹھہرنے۔ ہمارا معاملہ پورا بدلا ہوا ہے، ہم ایسی مجلس میں جانا نہیں چاہتے، ہمارے کو ایسے مجلس نہ چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں، اب یہ حضور کے ارشادات یہاں روکتا ہوں میں، حضرت عمر کا قول سنیں، توبہ کرنے والوں اور اللہ کی طرف بکثرت رجوع ہونے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ حضرت عمر کا کیا ارشاد ہے کہ توبہ کرنے والے ہمیشہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برا، استغفر اللہ پڑھا، ہمیشہ توبہ کر رہا۔ اب یہ اس کا دل اصل نرم ہو گیا ہے، تو توبہ کرنے والے اور اللہ کی طرف بکثرت رجوع ہونے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، اس لیے کہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی صحبت کی وجہ سے تمہارے دل بھی نرم ہو جائیں۔ اصل جو چیز ہے وہ دل کی نرمی ہے۔ اگر کسی انسان کا دل نرم ہے تو آدھا دین اس کے پاس آ گیا، غیر مسلم بھی ہے تو آدھا آ گیا انہیں، اب اس کے صرف ایمان کی کمی ہے، ایمان آ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اور مسلمان ہے دل بڑا سخت ہے تو پھر وہ ایمان پورا اترے نہیں اس کے دل میں، ایمان ہوگا تو نرمی ضرور ہوگی، دل میں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی صحبت کی وجہ سے تمہارے دل بھی نرم ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے دین کا جوہر اور اس کی بنیاد اہل تقویٰ کی صحبت ہے۔ اب اہل تقویٰ کون ہے صاحب؟ دیکھیں جس کی زندگی میں جو ہے اپنے دامن کو بچا کے گناہوں سے گزر رہا، ہر معاملے میں نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کا ڈر خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اصل اہل تقویٰ۔
میرے جیسی شیروان پہن لیا، داڑھی رکھ لیا، ٹوپی سر پہ پہن لے کے پھر رہا، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، یہ تو ظاہری لباس ہے۔ اصل معاملہ ہے کہ دل میں کتنی خشیت ہے اللہ کی۔ دل میں خشیت نہیں ہے تو پھر یہ بیکار ہے۔ ہاں کچھ خشیت ہے پھر مبارک۔ اصل معاملہ ہے کہ دل میں کتنی نرمی ہے، اللہ کا خوف کتنا دل میں بیٹھا ہوا ہے، حرام حلال کے چیزوں کو خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے حرام سامنے آنے سے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ فرمایا اہل تقوی کی صحبت ہے، اس کی بنیاد، دین کی بنیاد کا جوہر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے جوہر کی دین کے؟ اہل تقوی کی صحبت۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، حضرت حسن ابن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو، اچھی صحبت برے سے برے انسان کو بھی صالح اور نیک بنا دیتی ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو بھی متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، چور ڈاکو کسی ولی کی صحبت میں گئے، ان سے متاثر ہوئے تو ولی بن گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنتے، بچے تھے جا رہے تھے، کئی وقت سنایا گیا، کئی وقت سنیا علم کے لیے، ان کے والدہ نے کہا بیٹے یہ پیسے 40 دینار یہ سیدھیے کرتے کے جیب میں بند، سیدھیے جیب کو، بولے یہ تمہارے مشکل میں کام آئے لیکن جھوٹ نہیں بولنا کبھی۔ چور روکے، ایک چور آ کے پوچھا کچھ ہے تو انہیں کہا 40 دینار ہے، پورا دیکھا کہیں بھی نہیں دکھے چلے گا۔ پھر دوسرا چور آ کے پوچھا، پھر دونوں بولے کہ بچہ ایسا بول رہا سردار کو، سردار بولا پکڑ کے لا، کون مذاق کر رہا ہو؟ لگے پوچھا سردار تم کیوں مذاق کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بولے کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا، اس کو پھاڑا گیا تو وہاں سے 40۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیوں بتایا آپ، ہمارے آدمی تو پہچان نہیں سکے۔ تو انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سردار پہ یہ جملہ اتنا اثر کرا، اس نے توبہ کیا، کہا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی نافرمانی کر رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مسلمان تھے وہ لوگ، ہم توبہ کرتے آپ کے ہاتھ پہ، آئندہ چوری نے سارا مال لوٹا دیے۔ تو بسا اوقات نیک بندوں کی صحبت، ان کے کلام کا اثر، ان کے زبان کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گمراہ لوگ بھی راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے اچھی صحبت، جبکہ بری صحبت شریف زادوں، علماء اور بزرگوں کی اولاد کو ان سے نسبت رکھنے والوں کو بھی غلط راستے پر ڈال دیتی ہے، اولاد کو بھی ان سے وابستہ لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحبت میں تاثیر کی اور انسانی فطرت میں تاثر کی صلاحیت رکھی۔ صحبت تاثیر دیتی ہے اور انسان قبول کرتا اس کو۔ اگر ہم انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں پڑھ کر کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ جانتے ہو واقعہ، آپ کی جو اولاد تھی اس میں سے ایک بیٹا تھا جو نافرمانی پہ کافروں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ پھر جب گرمی شدید پڑی، نوح علیہ السلام کشتی بنائے، پوچھا کیا بات ہے، کیا کر رہی ہے، پوچھا بابا کو آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے طوفان آنے والا ہے، ہاں میری مدد کر۔ بولا ابھی کرتا ہوں، جا کے پورے لوگوں کو بلایا، دیکھو ہمارے بابا عقل سٹیا گئی، گرمی سے مر رہی، انہیں طوفان آ رہا، کشتی بنا رہے ہیں۔ ارے بیٹے میری بات مان لے، میں اللہ کا نبی رسول نے مانا، اور پورے سارے کفار مشرک مذاق اڑانے لگے۔ دوسرے دن انسان ایسی گرمی پڑی، پہلے دن سیاہ ہو گئے، دوسرے دن پیلے پڑ گئے، تیسرے دن اور شدید گرمی پڑی، پریشان ہوئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، کشتی میں بڑھ گئے۔ اب پانی زمین سے بھی ابلنے لگا، آسمان سے پڑا۔ باپ ہی تھے، دیکھے، بولے بیٹے پانی میں ڈوبنے والا ہے، آ جا۔ تو بولا جھاڑ دیکھ رہے، جھاڑ پہ چل جاؤں گا۔ جھاڑ پہ چل گیا پانی وہاں، تو کہا قریب پہاڑ ہے، اس پہ چلے جاؤں گا۔ پہاڑ پہ گیا، جب ڈوبنے لگا تو اس وقت پکارا یا ابتی، میرے والد۔ اس وقت حضرت نوح رومال ڈالنا چاہتے، اللہ فرمایا لا ہلک، یا نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، چھوڑ دے اس کو، حالانکہ ان کا بیٹا ہے۔ نافرمانی، بروں کی صحبت نبی کی اولاد کو بھی کافر بنا دیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس وجہ سے ہلاک والوں میں ہو گئی کہ اس نے بروں کی صحبت اختیار کی تھی۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی گزر چکا، ہم پڑھے قرآن مجید میں۔ جب اللہ نے اس عذاب بھیجا تو ان کی بیوی، اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے آ کے کہا کہ لوط آپ آپ کے گھر والے چلے جائیں لیکن بیوی کو چھوڑ جائیں، کیونکہ بیوی نے تو بتایا تھا کہ نوجوان لڑکے آئے ہوئے آؤ، وہ برے لوگوں کی صحبت میں تھی، تو کہا وہ بھی ہلاک ہونے والی میں ہے۔ پھر اللہ نے عذاب بھیجا آگ کا، اس کے بعد وہ آبادی الٹ دی گئی، تو وہ جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں میں تھی۔ اس لیے کہا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، نیک اور صالح آدمی کی صحبت تم کو نیک اور صالح بنا دے گی، اور برے آدمی کی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ جیسی صحبت میں رہو گے ویسی بنو گے۔ صحابہ اکرام، یہ بڑا مقدس گروہ ہے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام کو انبیاء اکرام کے بعد خیر الخلائق کیوں قرار پائے؟ بہترین اخلاق والے انبیاء کے بعد کوئی ہیں؟
صحابہ ہے، عظمت کے اعتبار سے صحابہ ہے۔ پھر کوئی بھی کتنا بڑا ولی ہو جائے، کوئی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ ان کو کیا وجہ سے حاصل ہوا؟ حد تو یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح کوئی ایمان کی حالت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار کی صحبت میں رہا، وہ صحابیت کے مقام، وہ مرتبے پر فائز ہو گیا اور اصحاب النجوم کی صف میں شامل ہو گیا۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ ان کو اس انسان کامل کی صحبت میسر آئی تھی، جن کی صحبت سے زیادہ اچھی صحبت کا دنیا میں کہیں اور کبھی بھی وجود نہیں رہا، نہ پہلے تھا نہ آئندہ کبھی رہے گا، نہ بھائی، وہ ایک ہی وقت تھا۔ اور اس لاجواب اور اعلیٰ ترین صحبت کی وجہ سے ان کا لقب صحابہ یعنی اصحاب النبی قرار پایا۔ یہ صحابہ خیر الخلائق تھے، ان سے زیادہ اچھا طبقہ انبیاء کے بعد طبقات انسانی میں آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا، نہ ایسا گروہ پیدا ہوا نہ قیامت تک کبھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہی کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی حیثیت سے فرمایا۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام کفار کے مقابلے میں بڑی جری، بے باک اور طاقتور ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں تم ان کو بارگاہ خداوندی میں کبھی جھکے ہوئے اور کبھی سجدہ ریز دیکھتی ہو۔ ان کے چہروں پر ایمان و تقوی کے اثرات نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی ان صفات کا تذکرہ توریت اور انجیل میں بھی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالے، پھر اس کو توقیت دی، پھر وہ گدائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اب یہ لہلاتی ہے کھیتی ہے، کاشتکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، لیکن اس کے دشمن کفار اسے دیکھ کر جلے جا رہے ہیں۔ اقبال نے صحابہ کے اس وصف کا جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، ترجمانی اپنے شعر میں اس طرح کی، ہو حلقے یارا تو ریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یارا تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کیا بہترین انداز میں اس کی تشریح کی۔ معزز حاضرین و ناظرین، صحبت کا یہ فیضان صحابہ کرام کے ذریعے ہوتا ہوا علماء حق اور اہل طریقت اور اہل دل لوگوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور اہل علم مشائخ کی صحبت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بود علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر درخت خود رو ہو اور اس کو کسی نے لگایا نہ ہو تو اس پر پتے تو نکلیں گے مگر وہ پھل نہ دے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو کسی عالم یا اللہ والے سے وابستہ نہ ہو، جو اس کی تربیت کرے اور انہیں خیر و شر سمجھاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت لقمان کی وہ نصیحت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی۔ حضرت لقمان بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ لقمان ان کے نام پر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نازل فرما دیا۔ فرمایا علماء کی صحبت اختیار کرو اور حکماں کی باتیں سنو کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے ذریعے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح پانی سے خود زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ حضرت لقمان فرما رہے ہیں کہ کس کی صحبت اختیار کرو۔ پھر ایک بات سنیے، اس موقع پر حضرت لقمان کی وہ نصیحت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جنہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی۔ فرمایا علماء کی صحبت اختیار کرو اور حکماں کی باتیں سنا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے ذریعے مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جس طرح پانی سے خشک زمین کو۔ صحبت کے معاملے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. آپ کی ہر بات ہی آب زر سے لکھے جائیں. آپ سب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا قوم نے؟ فرمایا من ذکر بکم باللہ رؤیاہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکر بالآخرۃ عملہ. وہ شخص جس کو دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائے. کیا چیز فرمائے؟ 3 باتیں. ایسا شخص کی صحبت اختیار کرو جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائے. اس کا عمل ایسا ہو آخرت یاد آ جائے، بھائی کتنا ڈر رہا، مجھے بھی ڈرنا چاہیے. یہ کیفیت پیدا. حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت زبردست. سے کسی نے پوچھا میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا اس کی کہ تم بیمار ہو جائے تو تمہاری عیادت کرے، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو تمہیں معاف کر دے. حضرت ذوالنورین مصری کی یہ بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صحبت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ صحبت کیسی اختیار کی جائے؟ اس حضرت ذوالنورین نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، صحبت کے آداب بتاتے ہوئے کہا اگر اللہ کی صحبت میں رہو تو اس کے امر و نہی میں اس کی موافقت کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے مطابق کرو اور جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ. اور اگر مخلوق کی صحبت میں رہو تو ان کی خیر خواہی کرو. مخلوق کی صحبت میں تو کسی کی برائی نہیں چاہنا، ہر ایک کی بھلائی چاہنا. اگر نفس کی صحبت میں رہو مطلب تنا ہو، نفس کی صحبت میں اس کی مخالفت کرو، نفس گناہ پہ ابھارتا رہتا. اگر شیطان کی صحبت میں رہو تو اس سے عداوت کرو. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی صحبت میں کیا ہے؟ نماز کثرت سے پڑھنا، قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرنا، ذکر و اشغال میں مصروف رہنا، یہ اصل اللہ کی صحبت ہے. شیطان کی صحبت کیا ہے؟ برے کام کرنے والوں کے ساتھ، چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، جھوٹ، ان کی صحبت اختیار کرنا. اسی طرح حضرت عثمان الحیری آداب صحبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صحبت حضوری قلب، شائستگی اور حسن ادب سے کرنی چاہیے. اللہ کی صحبت کیسی کرنی چاہیے؟ حضوری قلب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور حسن ادب سے کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کی عظمت کے احساس اور اتباع سنت سے کرنی چاہیے. اور اولیاء کی صحبت ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق احترام سے کرنی چاہیے. برادران اسلام کی صحبت خندہ پیشانی سے کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو. ایک گناہ گار ہے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے اور گناہ کرتا ہوں. اور جاہلوں کی صحبت ان پر شفقت و مہربانی اور ان کے حق میں دعا کے ساتھ کرنی چاہیے، جھڑکیوں کے ساتھ نہیں. ان کے ساتھ بھی شفقت محبت کا معاملہ ہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 باتوں سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے: فضولیات سے اجتناب، مسواک کا اہتمام، پہلی بات فضول باتیں چھوڑ دینا، مسواک کا اہتمام کرنا، صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی، علماء کی سنگت. اگر نیک لوگوں کی صحبت میسر نہ ہو تو کم از کم بری صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ بری صحبت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بروں کی صحبت نیکوں کے متعلق بدگمانی پیدا کرتی ہے. اس طرح بزرگوں نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچو. یہ بہت اہم چیز ہے. غافل علماء، خود غافل ہے لیکن عالم ہے. مکار فقراء، فقیر کا روپ دھرا ہوا ہے، مکار قسم کا ہے. جاہل صوفیہ، یہ تینوں کی صحبت بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس سے دین غارت ہو کر رہ جاتا ہے. کیا ایک بار پھر سن لیجئے، غافل علماء، مکار فقراء، جاہل صوفیہ، ان کی صحبت سے ہمیشہ بچنا چاہیے ورنہ دین پورے کا پورا ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. شاید وقت ہو گیا، حضرت بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم کو جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت عطا کر، ہمارے ساتھ رہنے والے صحبت اچھے صالح لوگ ہوں مالک، اور ہمارے وجعلنا من الصالحین، اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائی. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. کہاں ہے لوگ؟ نہیں علاوہ بعد مغرب پہ خصوصی نشست رہیں گی. اچھا، کہیں یہی اخباریات خصوصی 4 شنبے کے دن بعد نماز مغرب خصوصی نشست بھی رہے گی. اعلان کرنا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات،
महफिल इकबाल सिनासी की 1000वां लेक्चर बड़े आला पैमाने पर हमने उर्दू हॉल में मुनक़िद किया गया था। थोड़ा दूर रखिए। और इसी सिलसिले के तौर पर 1100 इकबाल सिनासी की परसों 19 तारीख के दिन मुनक़िद की जा रही है, जिसका प्रोग्राम ऐसा रहेगा, असर से लेके इशा तक है, असर से लेके मगरिब तक पहला सेशन रहेगा, जिसमें हज़्ब मामूल हमारे ज़ियाउद्दीन नैयर साहब का लेक्चर है, वो हज़्ब मामूल जो है रहेगा वो। फिर उसके बाद जो है मगरिब से लेके इशा तक वो उसमें जो है मुख्तलिफ अपने उन्वानात या अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। जो असाब जो मुक़र्रिरीन यहाँ पर इकबाल सिनासी के ऊपर जो किताब कर चुके हैं, वो एक 5-5, 10-10 मिनट के अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। वो मगरिब से इशा तक रहेगा। तो इसकी जो है प्रेस नोट भी अभी हम तैयार किए हैं, इंशाअल्लाह ताला कल पेपरों में आ जाएगा वो। आप लोगों से खुशूसी गुजारिश है कि आप लोग आइए और आते आते अपने साथियों को भी ले आते जाइए, खुसूसन नौजवानों के लिए। और ये बड़ा कारनामा है। देखिए आप 1119 इकबाल सिनासी की कहीं पर भी दुनिया में नहीं बनाई जा रही है। यहाँ तक कि लाहौर में जहाँ पर इकबाल जहाँ कब जो है वो पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में भी वो नहीं मुनक़िद की जा रही है, जिसका सारा सहारा हमारे बानी इकबाल सिनासी साहब जनाब ग़ुलाम यज़दानी साहब को जाता है। उतना आसान काम नहीं है। देखिए आप इकबाल सिनासी के ऊपर हिंदुस्तान, वो भी हैदराबाद, फिर मस्जिद आलिया में 1000 में नहीं कम से कम 27-28 साल बिला नागा के मुनक़िद की गई है। तो इसका कारनामा और इससे बड़ी मुश्किल से ये पेश आ रहे हैं। तो आप लोगों से हजरात से खुसूसी गुजारिश है कि अपने साथ साथ अपने जो है साथियों को भी ले आइए और इससे इस्तेफ़ादा फरमाइए। हाँ, इसी मस्जिद में असर से इशा तक इसका जो है मुनक़िद किया जाएगा। तो आप शुक्रिया आप लोग का बहुत बहुत, और ज़रूरी इससे है कि साथियों को भी साथ लेते आ जाइए।